ہے ہمارے ملک کی، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ رونا تو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ کالجز اڑائے جا رہے ہیں، اسکول تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے مستقبل کو تاراج کیا جا رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے سوائے الطاف حسین کے۔ بہت متون کیا ہے آپ نے الطاف حسین کو، بہت برا بھلا سمجھا ہے، مگر ایک وقت آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے کہ جو الطاف حسین کہہ رہا تھا صرف وہی سچ تھا۔ بہت جلدی دیکھیں گے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، مجھے ایک بات سمجھائیے، یہاں پر وزیر بھی بیٹھے ہیں جو پارلیمانی امور کے ہیں۔ سرکار، صرف 3 ادارے ہیں جن پر ریاست کھڑی رہتی ہے، صرف 3: مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ۔ یہ 3 ادارے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے۔ اور جن صورتحال آج جو موجود ہے وہاں پر، جو سوات کی صورتحال ہے، جو مالاکنڈ کی صورتحال ہے، یا تو یہ طے کیجئے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے ہی نہیں ہے وہ پاکستان کا حصہ، ورنہ پھر یہ طے کیجئے کہ وہاں پر انتظامیہ کی جو صورتحال ہے، انتظامیہ وہاں آپ کی نہیں ہے جناب ڈپٹی اسپیکر، وہاں پر انتظامیہ تو طالبان کی ہے، جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا قتل کر دیا، جس بچی کو چاہا زمین پر لٹایا اور لوگوں کے سامنے بے جرم و خطا کوڑے مارے، ہماری عورتوں کی توہین کی، جس کو چاہا، جس کے ساتھ جو کچھ چاہا کیا۔ منیر میں لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ایف سی کے جو وہاں پر سب سے زیادہ، جہاں پر 2000 جوان رہ رہے ہیں، اس کے گھروں کے برابر میں قبضہ ہو رہا ہے، یہ بیٹھے ہیں سابق وزیر، تباہ کر دیا ان کو، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا، لوگ مارے گئے ان کے۔ اور یہ اکیلے نہیں ہیں ایسے اس پارلیمنٹ میں، ایسے بے شمار ہیں جن کا بھائی، چچا، ماموں، تایا، کزن مار دیے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور اب ہماری بھی باری ہے۔ جانتا ہوں بڑی لائٹ تھریٹس ہیں، ہمیں بھی بڑی بڑی ایجنسیوں کے خطوطوں میں نام آ رہے ہیں، ہمارے بھی، کہ ان کو کہو کہ سنبھل جائیں، ان کو کہو کہ نہ بولیں، ان کو کہو کہ رک جائیں۔ نہیں رکیں گے ہم۔ اگر جان جاتی ہے تو پھر جائے، پاکستان نہ جائے۔ ہمارے باپ دادا نے پہلے بھی قربانیاں دی تھی اس ملک کے لیے، ایک بار پھر ہم قربان اس ملک پر اور اپنے مذہب اسلام پر، جس کے بانی میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دے دیں گے جان، نہیں ڈرتے، مارو۔ اگر تلواروں کے کھچنے سے اور ہمارے گردنوں کے اڑ جانے سے اسلام اور پاکستان بچ سکتا ہے تو 100 بسم اللہ، آؤ اے تلواروں اور ٹکڑے کر دو ہمیں، نہیں رکیں گے۔ مگر سوال میرا پھر وہی ہے کہ آپ کی انتظامیہ تو وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ مقننہ نے جو کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اپنے ہاتھ کاٹ کے طالبان کی جیبوں میں رکھ دیے، اور آخری جو ستون رہ گیا تھا ریاست کا، عدلیہ، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تفویض فرما دیا ان کو، اور وہ یہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ان کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہائی کورٹ غیر شرعی ہے، سپریم کورٹ غیر شرعی ہے، پارلیمنٹ جو اداروں کو بناتی ہیں وہ غیر شرعی ہیں، وکیل ان عدالتوں میں گھس نہیں سکیں گے جہاں وہ بیٹھے ہوں گے۔ تو نہ انتظامیہ آپ کی، نہ مقننہ آپ کی، نہ عدلیہ آپ کی، تو کہاں گئی آپ کی ریاست جناب ڈپٹی اسپیکر؟ کہاں گئی آپ کی ریاست؟ یا تو تسلیم کیجئے، کیا آپ نے وہ حصہ دے دیا ان کو، یا پھر پاکستان کو بنائیے۔ خورشید شاہ صاحب، میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں رکنے کا، سر میں نہیں رکنے کا، کل رک گیا تھا آپ کے کہنے پر، آج نہیں رکنے کا، سن لیا میں نے جو آپ نے فرمایا۔ نفاذ عدل، سرکار مجھے یہ بھی سمجھایا جائے کہ نفاذ عدل کے ساتھ کون سی شریعت نافذ کی جا رہی ہے، شریعت محمدی یا شریعت صوفی محمدی؟ وضاحت کی جائے، بڑا فرق ہے
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت صوفی محمدی میں، کیونکہ شریعت محمدی کا دامن تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ تمام مکاتب ہائے فکر کے لوگ بھی اگر اس میں سما جاتے ہیں تو پھر بھی عالمین کے لیے گنجائش باقی رہتی ہے، پھر بھی عالمین کے لیے گنجائش باقی رہتی ہے۔ رحمت العالمین ہے میرا جد اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب سنجیدہ بات یہ، دیوبندی، بریلوی، اہل تشیع، اہل حدیث اور دیگر تمام مسالک اور مکاتب ہائے فکر، ان کے تمام کے قوانین علیحدہ ہیں۔ آئلی قوانین ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، اہل تشیع کے ہاں علیحدہ طریقے سے ہوتا ہے، اہل سنت کے ہاں علیحدہ طریقے سے طے پاتا ہے، بریلوی کچھ اور نظر سے دیکھتے ہیں، دیوبندی کچھ اور خیال کرتے ہیں۔ اسی طرح وراثت کے مسائل بھی ہیں۔ ہمارے وزیر صاحب تو بہت محترم وکیل بھی ہیں، اسلام پر بھی گہری نگاہ ہے، یہ بیان فرمائیں گے کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ان کا ہاتھ اور میرا گریبان۔ وراثت، آئلی قوانین، تعزیرات، یہ تمام مسالک میں علیحدہ ہیں۔ تو ذرا بیان تو فرمائیے کہ شریعت صوفی محمدی میں کس کی شریعت کو نافذ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم صرف اور صرف شریعت محمدی کے ماننے والے ہیں، نہیں مانتے ہم کسی شریعت صوفی محمدی کو۔ پاکستان کے اوپر کسی ایک مسلک کی شریعت کو تھوپنے کی کوشش کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، نہیں مانتے ہم۔ جناب والا، یہ ہے آپ کے ملک کی صورتحال، یہ ہے نفاذ عدل۔ اور پھر ایک اور بات کہی جا رہی ہے، ایک اور بات کہی جا رہی ہے، کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے عوام کا مطالبہ تھا، سوات کے عوام کا مطالبہ تھا، مالاکنڈ کے عوام کا مطالبہ تھا، یہی بات ہے نا۔ اب مجھے بتائیے کہ کیسے طے کر لیا آپ نے کہ سوات کے عوام کا مطالبہ اور مالاکنڈ کے عوام کا مطالبہ تھا؟ کرایا کوئی ریفرنڈم؟ ہوا کوئی ریفرنڈم اس بات پر؟ نہیں ہوا۔ کوئی الیکشن کرایا؟ اے این پی ان تمام علاقوں سے جیتی، مگر جب اے این پی جیتی تو اس کا منشور کیا تھا؟ لوگ تھک چکے تھے مولویوں سے، 5 برس کی مولویوں کی سیاست دیکھی تھی انہوں نے، اس لیے اے این پی کو ووٹ پڑے تھے کہ لبرل ماڈریٹ ڈیموکریٹ سیکولر پارٹی ہے۔ کوئی عوام کا مطالبہ نہیں تھا۔ اور اگر آپ اتنے ہی عوام کا مطالبہ ماننے والے ہیں تو بلوچستان کے عوام بھی تو مطالبہ کر رہے ہیں سرکار، بلوچستان کے عوام کے مطالبے کو تسلیم کریں گے آپ؟ اتنے ہی جمہوری ہیں تو پھر مانیے بلوچستان کے عوام کے مطالبے کو بھی۔ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ مت دھوکہ دیجیے عوام کو، مت دھول جھونکیے ان کی آنکھوں میں۔ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مقصود مذموم مقاصد کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سازش ہے میرے مادر وطن کو 2 لخت کرنے کی، نہیں ہونے دیں گے ہم۔ کھڑے ہو جائیں گے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ کوئی بھی جبر ہو، کوئی بھی تشدد ہو، کوئی بھی ظلم نہیں ہو۔ میرا تو خیر 1400 سال سے یہی روایت ہے میرے قبیلے کی، یہ سر جو خم نہیں ہوتے میرے قبیلے کے، کہ سر جو خم نہیں ہوتے میرے قبیلے کے، عدو بھی کم نہیں ہوتے میرے قبیلے کے۔ مجھے تو پتا ہے 1400 سال سے روایت ہے میرے گھر کی، تو یہ مجھے فکر نہیں ہے سر رہے یا جائے، مگر تمام پاکستانی جو محب وطن ہیں شاید قائد تحریک جناب الطاف حسین کی آواز سے آواز ملائیں گے اس بات پر۔ ایک بار پھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر، کراچی میں طالبانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم بار بار متنبہ کر رہے ہیں، آپ نے 22 سال سے نہیں سنی الطاف حسین کی، اور صورتحال یہاں تک آ گئی، حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے، حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے۔ ہم تو دل تک چاہتے تھے، تم تو جہاں تک آ گئے، یہاں تک صورتحال آ گئی ہے
کراچی میں طالبانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، مکمل ثبوت و شواہد فراہم کیے جا رہے ہیں، حکومت سندھ کے تمام انٹیلیجنس ادارے کھلے عام یہ بات کہہ رہے ہیں، میڈیا پر رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ کل بھی کراچی میں طالبان نے ایک چرچ کو آگ لگانے کی کوشش کی، اس چھوٹی سی آبادی سے جو عیسائیوں کی آبادی ہے، وہاں پر ان سے جزیہ طلب کیا گیا کراچی تے ایسے ٹاؤن میں۔ جب انہوں نے بیچارے چھوٹے سے عیسائیوں نے غریب چھوٹے سے ایک چھوٹی سی کالونی ہے، انہوں نے جب پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی تو اندھا دھند فائرنگ کی گئی طالبان کی جانب سے، ان کے سارے